السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پاکستان اسٹڈیز یا مطالعہ پاکستان کا پہلا لیکچر ہے اور ہم یہاں سے قیام پاکستان یعنی پہلا جو چیپٹر ہے ہمارا قیام پاکستان اس کے موضوعات کا ابتدا کریں گے۔ پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہندو معاشرے پر اسلام کی آمد کے اثرات یا اسلامی اثرات۔ ہندوستانی معاشرے پر یا ہندو معاشرے پر اس قبل اسلام کیا حالات تھے، یعنی اسلام کی آمد سے قبل ہندو معاشرہ کیسا تھا، اور اسلام کی آمد کے بعد ہندو معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یہ دونوں موضوعات کو ملا کر جو ہے وہ ہم آج کی کلاس میں کوشش کریں گے کور اپ کر لیں۔ دیکھیں، ہندو معاشرہ جو تھا وہ اسلام کی آمد سے قبل ایک بہت مختلف معاشرہ تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ اسلام وہ پہلا مذہب تھا یا مسلمان وہ پہلی قوم تھے جو ہندوستان کے اندر جنہوں نے آ کر حملہ کیا یا قبضہ کیا۔ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی دیگر مذاہب کے لوگ آتے تھے جو کہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان میں آتے تھے اور ہندوستان میں رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہندو مت کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتے تھے یا ہندو مت کے اندر شامل ہو جاتے تھے، چاہے وہ بدھ مت کے لوگ ہوں، چاہے جین مت کے لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام مذاہب جو ہے وہ ہندو مت کا حصہ بن جاتے تھے۔ اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے ہندوازم میں یا ہندو کلچر کو یا ہندو ثقافت کو اپنے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر نہیں پڑنے دیا، یا اپنی ایک جداگانہ حیثیت، اپنی ایک جداگانہ تمدنی حیثیت جو ہے وہ قائم رکھی۔ یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے اپنی جداگانہ حیثیت اور جداگانہ شناخت برقرار رکھی، بلکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہندو تھے اور جو ان کے نظام تھے اس کو متاثر کیا بہت سارے حوالوں سے، اور جو نچلی ذات کے ہندو تھے وہ اسپیشلی اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے۔ اسلام کے اندر جو یکسانیت تھی، اسلام کے اندر جو مساوات کا تصور تھا، اس سے نچلی ذات کے ہندو بہت متاثر ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، اور اسی باعث جو ہے وہ اسلام ہندوستان میں دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ بن کر سامنے آیا۔ ہندو مت کے بعد یا ہندو مذہب کے بعد دوسرا جو بڑا مذہب تھا وہ اسلام تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مذہبی حالات مسلمانوں کی آمد سے قبل کیسے تھے اور مسلمانوں کی آمد کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے حالات مذہبی طور پر کیسے تبدیل ہوئے۔ دیکھیے، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اس پر یقین جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں یا بنیادی مذہبی قوانین میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ توحید پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی بھی دوسری ذات کی عبادت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شرک جسے گناہ کبیرہ قرار دیا جاتا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان جو ہے وہ رسالت کے نظریے اور عقیدے پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین جو ہے وہ مانتے ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یا ایک مکمل زندگی گزارنے کے اصول جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہندوؤں کا جو نظام ہے یا ہندو مت کا جو نظام ہے اس میں بے شمار جو ہے وہ خداؤں کا تصور ہے، دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے۔ ہر وہ چیز جن سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے دیوی دیوتا کی حیثیت رکھتی ہے، یا ہر وہ چیز جو انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی ہے یا ان کی اس وقت کی انسانی عقل و فہم سے باہر ہوتی ہے، تو ایسی ہر چیز کو وہ دیوی دیوتاؤں کی حد پر جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب اسلام یہاں آیا ہندوستان کے اندر تو یہ ساری جو ہے وہ اپروچز چینج ہوئیں۔ ہندو مذہب جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کی آمد سے قبل یا اسلام کی آمد سے قبل ہندو مت جو ہے وہ 4 مختلف ذاتوں میں یا طبقات میں جو ہے وہ ہندو معاشرہ تقسیم تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندو معاشرے کی تقسیم کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں نام دیے ہوئے ہیں، یہ چیز آپ کی بلینکس میں پوچھی جاتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اسلام کی آمد سے قبل ہندو مت جو ہے وہ 4 بنیادی طور پر ذاتوں میں مذہبی لحاظ سے تقسیم تھے، اور پھر یہ تقسیم ہمیں معاشرے میں بھی معاشرتی طور پر بھی نظر آتی تھی۔ برہمنز، کھشتریز، ویش اینڈ شودرز جو تھے یہ 4 ذاتیں یا یہ 4 طبقات تھے، جن میں برہمن جو ہیں وہ انسانیت کے سب سے برتر یا بہترین جو ہے وہ نسل یا ذات سمجھی جاتی تھی، جبکہ شودروں کو کم تر اور کمی کمین یا
جنہیں ناقابل عزت جو ہے وہ یا سب سے کمتر ذات مانا جاتا تھا. اچھا، ذات پات کی یہ تقسیم پیدائشی طور پر ہوتی تھی، اس میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ترمیم یا تبدیلی ممکن نہیں تھی. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہندو مذہب کو قبول نہیں کر سکتا تھا. عورتوں کی کوئی خاص جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی تھی. عورتوں کو جو ہے وہ عورتوں کا مقام انتہائی پست تھا، حتیٰ کہ ستی جیسے واقعات بھی ہوتے رہتے تھے. اور لیکن جیسے اسلام جنوبی ایشیا میں آیا تو بہت سارے حوالوں سے اسلامی تعلیمات نے ہندو مت کو متاثر کیا، خصوصاً اسلام کا جو معاشرتی عدل و انصاف کا نظام تھا، مساوات کا نظام تھا، عقیدہ توحید و رسالت، اور پھر مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر جو انسانی مساوات کا جو تصور تھا، اس نے نچلی ذات کے ہندوؤں میں جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے ایک تبدیلی لے کر آئے. اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہندو وہ مسلمان ہوئے یا مشرف اسلام ہوئے. اسلام سے ہی متاثر ہو کر جو ہے وہ ہندوؤں کے بہت سے فرقوں نے ہندو رہتے ہوئے بھی بہت سے فرقوں نے جو ہے وہ بت پرستی کی ممانعت کی یا بت پرستی سے انکار کر دیا. دیکھیے یہاں پر آپ کو جو ہندوؤں کے وہ طبقات جنہوں نے بت پرستی کی ممانعت کی یا بت پرستی سے انکار کیا، ان کی اگزامپلس دی گئی ہیں. دیکھیے نگائیوں کا جو ہے وہ آپ کو یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک خدا جو ہے وہ ایک نور ہے، ایک غیر مرئی نور ہے. اسی طرح سے جو سدھاریس تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ بھائی ہمیں ایک اور طبقہ ہندوؤں کا، ان کا یہ ماننا تھا کہ مٹی اور گارے سے اور خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے. بھگت کبیر کے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ وہ مسلمان صوفیاء کرام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وحدانیت پر جو ہے وہ ایمان لایا تھا. سکھوں کے جو سب سے عظیم روحانی پیشوا ہیں گرو نانک، انہوں نے بھی فارسی کی تعلیم جو ہے وہ ایک مسلمان عالم دین سے حاصل کی تھی. اسی طرح سے 17ویں صدی میں اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اور بھی مثالیں موجود ہیں جب ہندوؤں کے ناراتی اور پاران فرقہ جو ہے انہوں نے بتوں کے پوجا کی بجائے جو ہے وہ کہا کہ وحدانیت یعنی کوئی ایک ہونا چاہیے جس کی عبادت ہونی چاہیے. آریہ بھی جو آریہ سماجی تحریک تھی اس کے بھی بانی کے متعلق یہ باتیں مشہور ہیں کہ بھائی انہوں نے بھی اس وقت کے ایک مشہور مذہبی مفکر مولانا محمد قاسم نانوتوی سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اپنے عقیدے کو تبدیل کیا. ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ہندو مت کو بہت زیادہ متاثر کیا اور ان کی معاشرتی زندگی میں، ان کی مذہبی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا. ایک مثبت تبدیلیاں متعدد، انفیکٹ ایک نہیں بلکہ متعدد مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں جن اسلامک مفکرین اور صوفیاء کرام کی بدولت اسلام بر صغیر میں پھیلا. ان میں حضرت دادا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بہاؤالدین ذکری علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المراتب جو ہیں وہ صوفیاء کرام شامل تھے. اسی طرح سے اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہندوؤں کے معاشرے پر بھی بہت مثبت اثرات رونما ہوئے. ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ ذات پات کا نظام بہت زیادہ پایا جاتا تھا. ہندو جو ہے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ برہمن کچھ بھی کریں وہ غلط نہیں ہے اور شودر کچھ بھی کریں وہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ذات پات کا نظام تھا اس میں ایک نچلی ذات کا ہندو جو ہے وہ چاہے کتنا ہی بہترین اخلاق و کردار کا حامل کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کر لے، اپنی زندگی کو کتنی بھی بہتر بنانے کی کوشش کر لے، لیکن وہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی برابری نہیں کر سکتا تھا یا ان کے سماجی دائرے اور مرتبے میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا تھا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہندوازم میں جو ہے ہندوؤں کے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی تھی. جیسے ستی کی رسم تھی جو ہندوؤں کے بیشتر فرقوں میں عام تھی. کسی بھی شخص کی دوسری شادی کرنا ایک گناہ مانا جاتا تھا. ہندوستان سے باہر سفر کرنا یا سمندروں میں سفر کرنا جو ہے وہ ہندو مت میں یہ چیز بھی قابل برداشت تھی، ناقابل برداشت تھی، یعنی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے یا اس چیز کو مذہبی طور پر اس کی ممانعت تھی. ہندوؤں کا یہ ماننا تھا کہ انہیں صرف اور صرف اپنے ہندوازم کی جو پیورٹی ہے، جو خالص پن ہے، اس کو وہ اسی صورت میں محفوظ رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ ہندوستان کے اندر رہیں. ہندوستان سے باہر نکلتے ہی ان کا جو پیورٹی آف ہندوازم ہے یا پیورٹی آف ریلیجیس ہندوازم ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے کہ ہندوستان سے باہر یا سمندروں کا سفر نہ کریں. لیکن جیسے ہی اسلام یہاں پر آیا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا یہ معاشرتی نظام اور یہ سماجی رویے بھی تبدیل ہوئے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی آمد کے بعد تبدیل ہوئی. شودر عورتوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں. سمندروں میں سفر عام ہو گیا.
کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گائے کے اوپر گائے کو جو بہت مقدس یا ایک دیوی کی حیثیت دی جاتی ہے یا ایک مقدس جانور کی مقدس جو ہے وہ حیثیت دی جاتی تھی، اس میں بھی کمی آئی۔ ہندو مذہب میں جو اصول تھا کہ کوئی بھی غیر شخص جو ہے یا دوسرے مذہب کا شخص جو ہے وہ ہندوازم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن شدی تحریک کے بعد جو ہے وہ شدی تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانا تھا جو اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی وہ مسلمان جو پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے آباء و اجداد ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کو دوبارہ ہندو بنانا جو ہے وہ شدی تحریک کا مقصد تھا۔ اور یہ سب کہیں نہ کہیں ہندوؤں کا جو معاشرتی نظام تھا ہندوستان میں وہ تبدیل ہو رہا تھا اور ان تبدیلیوں کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہا تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے اثرات انمٹ ہیں یا اسلامی تعلیمات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ادب میں بھی ایک اور پوائنٹ جو ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ ہندوستان کے ادبی منظرنامے کو کیسے اسلام نے جو ہے وہ متاثر کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برہمنوں کو ہی صرف مذہبی تعلیمات اور برہمنوں کو ہی جو ہے وہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جاتی تھی، نچلی ذات کے ہندو جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی آمد کے بعد کم از کم یہ ہونا شروع ہوا کہ نچلی ذات کے ہندوؤں نے بھی اپنے آپ کو تعلیمی حلقوں میں یا تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ انرول کروانا شروع کیا، تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ مسلمانوں کی جو بھی سائنسی خدمات تھیں فلسفے اور طب کے میدانوں میں یا تاریخ کے میدانوں میں، ان مضامین نے نچلے ذات کے ہندوؤں کو متاثر کیا۔ پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر مسلمانوں نے ایک نئی زبان بھی تشکیل دی جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اردو آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ایک کامن فیکٹر یا ایک مشترکہ عنصر کے طور پر موجود ہے، اور اہل سندھ کے حوالے سے یہ ایک قابل فخر کا ایلیمنٹ ہے یا عمل ہے کہ سب سے پہلے سندھی رسم الخط کو جو ہے وہ عربی رسم الخط سے متاثر ہو کر سندھی جو رسم الخط تھا اس کو عربی میں لکھنا شروع کر دیا تھا دائیں سے بائیں کی طرف۔ فن تعمیر یعنی تعمیراتی امور میں یا مکانات کی تعمیر میں، مذہبی جو بلڈنگز ہیں یا ویسے جو مونومنٹس وغیرہ ہیں، یادگاریں ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ اسلامی فن تعمیر کی اپنی مخصوص جو ہے وہ روایات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہندوازم یا ہندوستان میں بھی ان کا اپنا ایک ویو آف کنسٹرکشن تھا یا اپنا ایک سٹائل آف کنسٹرکشن تھا جو کہ بہت ہی زیادہ سادہ ہوتا تھا، بہت زیادہ اندھیروں پر مبنی ہوتا تھا یا گھٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے محلات کی تعمیر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی تھی، لیکن جب اسلام یہاں پر مسلمانوں نے اپنا فن تعمیر یہاں پر متعارف کروایا تو اس کو بہت زیادہ پسندیدگی ملی۔ ایون گوالیار کے جو سد کے راجہ مان سنگھ تھے اور پھر اس کے بعد وکرم دتا سنگھ، ان کے محلات کے جو محراب تھے وہ اسلامی فن تعمیر سے ہی متاثر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی تعمیراتی جو انداز تھا وہ تبدیل ہوا، نئے نئے مرکبات ایجاد ہونے لگے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تاج محل ہو گیا، قطب مینار ہو گیا، شالیمار باغ ہو گئی، یہ سارے کے سارے اسلامی اور مغلیہ فن تعمیر کے شاہکار ہیں، اور تاج محل کو جو ہے وہ بھارت کا سب سے عظیم جو ہے وہ فن تعمیر کا شاہکار جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنگوں کی اسٹریٹجی کے حوالے سے یا جنگوں میں ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے رویوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی مسلمانوں کی آمد کے بعد۔ جنوبی ایشیا میں جب تک مسلمان نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے ہندو جو ہیں وہ جنگوں میں زیادہ تر یا کسی بھی لڑائی کے دوران جو ہے وہ لوہے سے بنے ہوئے ہتھیار، نیزے، بھالے یا تیر کمان جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور دوران جنگ جو ہے ہندو راجے اور مہاراجے جو ہیں وہ ہاتھی اور اس کو جو ہے وہ بطور سواری استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اسپیشلی محمد بن قاسم نے منجنیق اور توپ خانے اور بارود کا استعمال جو ہے وہ یہاں متعارف کروایا۔ منجنیق کا استعمال جو ہے وہ محمد بن قاسم نے متعارف کروایا، توپ خانے اور بارود کا استعمال جو ہے وہ مسلمانوں نے یہاں متعارف کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی تبدیلی
تبدیلی آئی وہ تھی بحری فوج کا استعمال، اور بحری فوج کا جو سامان اسلحہ ہے یا سامان حرب ہے وہ یہاں پر متعارف کروایا گیا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندو جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ سمندر میں سفر کرنا چاہیے، لہٰذا جب مسلمان یہاں سمندر کے راستے سے بھی آئے تو پھر انہوں نے یہاں پر سمندری جنگ کا جو سمندری پہلو ہوتا ہے اس کو متعارف کروایا، اور پھر جنگ کے دوران استعمال ہونے والا سمندری سامان بھی یہاں پر متعارف کروایا۔ تو ہم یہ بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی تہذیب و تمدن کے جو مختلف پہلو تھے، جس میں جنگی پہلو بھی ہے، فن تعمیر کا پہلو ہو، یا ادبی میدان کے اندر ہو، یا پھر جیسے ہم نے دیکھا معاشرتی طور پر کس طریقے سے تبدیلیاں رونما ہوئیں ہندوستان کے اندر، یا مذہبی طور پر کیا تبدیلیاں آئیں، یہ سب جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں نے جنوبی ایشیا کی تہذیب و تمدن پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے نیکسٹ پوائنٹ جو کہ ہے وہ ہے سیاسی اثرات۔ اچھا، ہندوستان کبھی بھی کوئی ایک ریاست نہیں رہا تھا، مسلمانوں کی آمد سے قبل جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، کوئی مضبوط سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ، کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک نے اپنی اپنی سلطنت، ہر ایک نے اپنا اپنا جھنڈا، ہر ایک نے اپنی اپنی کرنسی جو ہے وہ متعارف کروائی ہوئی تھی، اور سب سے پہلے یہاں پر مرکزی حکومت بہت صدیوں کے بعد وہ مسلمان حکمرانوں نے آ کر قائم کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو پھر امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بد امنی پیدا ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک مرکزی حکومت، ایک بنیاد، مضبوط سینٹرل گورنمنٹ کی بنیاد رکھی، تو آبویسلی اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ جو ہے وہ پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر پر بھی آیا، کہ لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش ہوا، جو بدامنی تھی وہ ختم ہوئی، اور ایک انتظامی طور پر جو ہے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہمیں نظر آنے لگی، اور سیاسی طور پر جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی۔ مسلمانوں کی آمد سے ہی جنوبی ایشیا کے تعلقات جو ہیں وہ دوسرے اسلامی ممالک سے بھی قائم ہوئے، ان کی بحری فوج کا بھی قیام عمل میں آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپروچ کے ہندوستانی جو ہے وہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے، وہ تبدیل ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، سیاسی طور پر کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں نے پورے ہندوستان کو جو ہے وہ افیکٹ کیا۔ یہ 6 نکات ہیں۔ یہ پہلا کویسچن ہے پاکستان اسٹڈیز کا، تو اس کو آپ نے پاکستان اسٹڈیز کے اکارڈنگلی ہی تیار کرنا ہے۔ باقی کچھ پوائنٹس، کچھ ایسے موضوعات ہوں گے جو ہم پاکستان اسٹڈیز میں بھی ڈسکس کریں گے، اور سوکس میں بھی وہ کامن ٹاپکس جو ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے پاکستان کی، چونکہ ہم پاکستان موومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان موومنٹ کو جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور ہم شملہ ڈیپوٹیشن 1906 کی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہوگا آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ 1885 میں جو انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی وہ کس طریقے سے بنائی گئی، کن مقاصد کے تحت بنائی گئی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے شملہ ڈیپوٹیشن 1906 کے اوپر، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس چیز کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بتا دوں، یہ ٹاپک آپ کا سیکشن سی کا ہے، تو اس کو اسی اکارڈنگلی ہی تیار کیجیے گا۔ بٹ سم ہاؤ یہ کبھی کبھار جنوبی ایشیا کی آمد سے قبل مسلمانوں کی آمد سے قبل جنوبی ایشیا کے حالات کبھی کبھار یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ مسلمانوں کی آمد کے بعد جنوبی ایشیا پر اسلام کے کیا اثرات مرتب ہوئے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور جب ان دونوں کو کمبائن کر کے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا سیکشن سی کا کویشچن بن جاتا ہے۔ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ لوگ اس میں سے جو بھی آپ کا ایون جو سیکشن اے کے پوائنٹس بنتے ہیں آپ ان پوائنٹس کو بھی اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور شملہ ڈیپوٹیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، گڈ لک، اللہ حافظ۔